السلام علیکم، ویلکم ٹو النافع گوٹ فارم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان۔ یہ جی کچھ نیو گوٹس آئی ہیں ہمارے پاس، نئے جانور ہم نے کچھ منگوائے ہیں۔ مدر ہیں یہ، ان کے ساتھ بچے ہیں، اور بچوں والی بکریاں کچھ یہ ہم نے منگوائی ہیں اپنے فارم پہ راجن پور سے۔ 4 یہ بکریاں ہیں اور تقریباً ان کے 7 8 9 بچے ہیں۔ تو یہ ابھی ہمارے پاس پہنچی ہیں، کچھ ٹائم ہوا ہے۔ انجیکشنز ہم نے ان کو لگائے ہیں، پروٹوکول دیا ہے، الفا ہے ان کے آگے اویلیبل ہے۔ خشک لوسن یہ دیکھیں بہترین کوالٹی ہے، یہ جو اب اس وقت ہم دے رہے ہیں اپنے جانوروں کو بھی اور سیل کے لیے بھی یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ کوالٹی آپ چیک کریں، لش گرین میں ہے، یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے، کہنے کے لیے نہیں ہے، صرف یہ آپ دیکھیں کہ بہترین کوالٹی ہے یہ۔ اس کا ریٹ جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ راول پنڈی میں 3000 روپے من ہے، اور 1800 اور 2000 روپے کے اوپر ہم یہ بلک میں ہول سیل کے اوپر یہ دے رہے ہیں۔ 1800 روپے اور 2000 روپے جو یہ ایکسپورٹ کوالٹی والا یہ جو مال آپ کو نظر آ رہا ہے گرین میں، اور پتہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ پروٹین اس کے اندر اس وقت 24 کے اوپر ہے، کروڈ پروٹین سی پی جس کو بولتے ہیں، وہ اس وقت اس کے اندر 24 تک، 24 سے 26، 22 سے لے کے 24 26 کے اندر ہے، اور بہترین کوالٹی ہے، ڈرائی مال ہے، بالکل سٹور کرنے کے لیے یہ بہترین ہے اس وقت۔ یہ ابھی جانور آپ کے سامنے ہیں، کافی ویک ہیں، کمزور ہیں، یہ کچھ دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان میں فرق محسوس ہوگا۔ جو جانور ہمارے پاس پہلے آئے تھے، جو ہم لے کے آئے تھے وہاں سے جا کے خود، یہ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ پرانی ویڈیوز جنہوں نے دیکھی ہے بھائیوں نے، اور جو اب دیکھ رہے ہوں گے، یہ ابھی کچھ تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، کافی واضح فرق ہے جانوروں میں۔ خوراک آپ جب دیتے ہیں، اچھی فیڈ جب آپ جانوروں کو ڈالتے ہیں، تو جانوروں کے اوپر ایک اچھی چمک آتی ہے، شائن آتی ہے، صحت ان کی بتاتی ہے کہ ہم نے کچھ کھایا ہے، کوئی خوراک ہمیں ڈل رہی ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور پھر ان کی ہیلتھ اس حساب سے مینٹین ہوتی ہے، ان سے پھر آپ کو رزلٹ ملتا ہے، اچھا آپ کو رزلٹ ملتا ہے، صحت ان کی ظاہر ہوتی ہے، تو گوشت ان میں بنتا ہے، وٹامنز منرلز ان کے پورے ہوتے ہیں، تو اچھا رزلٹ پھر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، پھر جانوروں میں بھی شائن آتی ہے، اور دودھ اور بچوں کی پروڈکشن کی شکل میں آپ کو ایک اچھا رزلٹ ملتا ہے دیکھنے میں۔ بکریاں آپ کی ٹائم پہ ہیٹ پہ آتی ہیں، کراس ہوتی ہیں، کافی تفصیل کے ساتھ ہم آلریڈی ان چیزوں کے اوپر بات کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ جانور ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، اپنے اینیملز پریکٹیکلی ہم سٹال فیڈنگ کے اوپر ہیں، کوئی گیلی چیز ہم نہیں ڈالتے ہیں، کہیں پہ ہمارا جانور باہر چرائی پہ نہیں جاتا ہے۔ چھت کے اوپر 4 5ویں فلور کے اوپر یہ ہمارے جانور ہیں، جو لوگ آتے ہیں پرسنلی، جنہوں نے وزٹ کیا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنی اونچائی کے اوپر ہم نے یہ فلور پہ سارا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے۔ بچوں کی پروڈکشنز ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں آپ کو، یہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں۔ یہ سارا معاملات خوراک کے اوپر ہے، اگر خوراک میں آپ کمی رکھیں، ناقص خوراک یوز کریں، تو پھر آپ کو رزلٹ لینا بکریوں سے مشکل ہے، مشکل کیا بلکہ ناممکن ہے۔ بہت سارے بھائی دوست ہمیں فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی ہم لیں، استعمال کریں، آیا ہمارے جانور اس کے اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہم یہ استعمال کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے، ہم تجربے کے لیے چاہیے، 1 من چاہیے، 2 من چاہیے، ہم تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ڈیفرنٹ شہروں سے، سٹیز سے ہمیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بھجوا دیں، کارگو کر دیں۔ ہمارا جو ابھی تک کا سفر رہا ہے اور جو ہم نے نچوڑ نکالا ہے، خشک لوسن کے بغیر ہمیں گوٹ فارمنگ پاسبل نظر ہی نہیں آتی ہے، کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم گوٹ فارمنگ کر سکیں خشک لوسن کے بغیر۔ یہ دیکھیں سارا جگہ پہ، ہر جگہ پہ ہمارے چھوٹے بڑے جانوروں کے آگے، سب کے آگے یہ اس طرح فری چوائس پڑا رہتا ہے، سارا دن ہم یہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور سبز چارہ، کوئی اور فیڈ کا سورس اویلیبل ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی خشک خوراک ہے جو ہماری اویلیبل ہوتی ہے ان کے آگے ہر وقت، 24 گھنٹے 24 آورز، یہ ہم ان کے آگے کٹائی کر کے، بچوں کے آگے بھی اور بڑوں کے آگے بھی یہ ایسے اویلیبل رہتی ہے۔ اور ساتھ میں ہم اپنا ونڈا جو ہم بناتے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی آلریڈی ہم ڈال چکے ہیں، وہ ہم دیتے ہیں فی جانور ½ کلو، جو فیٹنگ کے اوپر چلا جاتا ہے جانور، یا جو جانور تیار ہو جاتا ہے یعنی کہ حاملہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر ہم 1 کلو فیڈ کے اوپر لے جاتے ہیں، یعنی کہ ونڈا 1 کلو لے جاتے ہیں۔ کافی بھائی دوست آتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ بھی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں
کیا ہوگا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے سبز چارے کے اوپر جانوروں کو تیار کرنا پالنا، یا وہ کیسے گروتھ کرتے ہیں، آپ بیماری کو سبز چارے کے اوپر کیسے کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہماری چیزوں میں سمجھ سے باہر ہے۔ جب ہم سبز چارہ استعمال کر رہے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن ہم ڈاکٹر کو اپنے فارم پہ وزٹ نہیں کرواتے تھے، یا ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں آتا تھا، یا وہ انجیکشنز نہیں لگاتا تھا، یا کوئی نہ کوئی جانور ہمارا بیمار نہیں ہوتا تھا، یا جانور مرتے نہیں تھے ہمارے۔ بچے تو بچانا بالکل ناممکن سی بات تھی، کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں تھا کہ ہم بچے بچا رہے ہیں، یا بکریوں کے نیچے دودھ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بکریاں بچے دے دیتی تھیں تو بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے، دودھ ہی نہیں ہوتا تھا بکریوں کے نیچے، کمزور لاغر بچے آتے تھے۔ یہ ابھی ہم نے بچے آئے ہیں جو یہ بکریوں کے ساتھ بالکل لاغر اور کمزور بچے ہیں، اور یہ تھوڑے دنوں بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ جب ہماری خوراک کے اوپر آئیں گے، ہمارے سرکل کے اندر آئیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کافی صحت امپروو ہوگی۔ تو یہ بریڈ پہ ہم اب ورکنگ کر رہے ہیں، راجن پوری پہ اور بیتل کے اوپر، ناگرے کے اوپر خاص طور پہ ہمارا زور ہے۔ یہ ہم اینیمل یہاں پہ تیار کریں گے، یہاں کی آب و ہوا کے اندر، راول پنڈی کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ راجن پوری کامیاب نہیں ہے، وہ یہاں پہ ہم نے کیا ہے تجربہ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی کم بکریاں تھیں ہمارے پاس راجن پوری، لیکن تھیں، اب ہم اس کو بڑھایا ہے یہاں پہ، کیونکہ راجن پوری کے بہت زیادہ شوقین لوگ ہیں، بہت وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن راجن پور سے جب ٹریول کرواتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں جانور، ان کو PPR ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اور جانور لوگوں کے مرتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ گوٹ فارمنگ سے وہ فائدہ حاصل کریں، ان کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ گوٹ فارمنگ یا تو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہوئے ہمیں پائے گئے ہیں کہ جی راجن پوری بہت بیکار سی بریڈ ہے اور یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتی، صرف راجن پوری میں ہی یہ راجن پور میں کامیاب ہے، یا یہاں راجن پور میں ہی اچھے بچے لے کے اور اچھے بکرے ان سے تیار کیے جا سکتے ہیں، یہاں پہ پنڈی اسلام آباد کی آب و ہوا کے اندر، یا یہ جو پوٹھوہار ریجن ہے، یہاں پہ یہ بریڈ کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ اینیمل ہم یہاں پہ یہ تیار کریں گے، یہ ہم نے اسی پرپس کے لیے لے کے آئے ہیں، یہاں پہ ہم ان کو بنائیں گے، تیار کریں گے، کچھ پریگننٹ گوٹس ہم یہاں پہ لوگوں کو دیں گے، سیل کریں گے، تاکہ یہ بریڈ کو یہاں پہ پنڈی کے اندر، یہاں کی آب و ہوا کے اندر ہم بنائیں گے، یہاں پہ ہم جو لوکل بریڈ ہماری جو آئے گی وہ پھر ہم یہاں پہ سیل آؤٹ کریں گے، دیں گے لوگوں کو جو یہاں کی آب و ہوا کی عادی ہوگی، اور یہاں پہ اسٹیبل ہو کے جو جانور یہاں پہ ہمارے پاس اسٹیبل ہوں گے، تیار ہوں گے، وہ ہم لوگوں کو دیں گے یہاں پہ، اور بتائیں گے کہ بریڈ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی، اور آپ بھائیوں کی، دوستوں کی دعائیں شامل حال رہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بکریاں ہم تیار کر کے یہاں پہ ہم پھر سیل آؤٹ بھی کریں گے، سیل پرچیز کا بھی ہم رکھیں گے سسٹم، اور یہ کام کریں گے اس کے اوپر، اور ناگرا بریڈ کے اوپر خاص طور پہ ہمارا توجہ ہے، دھیان ہے، کیونکہ ناگرا بریڈ اس وقت تک لوگوں کی پہنچ سے بہت زیادہ باہر ہے۔ جن لوگوں کی پہنچ میں یہ ہے وہ اتنے زیادہ ریٹ ہیں، اتنی ایکسپینسو بریڈ انہوں نے بنا دی ہے کہ عام آدمی اس کو خرید ہی نہیں سکتا، اس کی پہنچ سے باہر ہے، اس کی بکریاں، اس کے بریڈر کوالٹی کا بچہ آپ اس کا نہیں پرچیز کر سکتے، بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریٹ اس کا بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے آئیں، کنٹرول کریں اس چیز کے اوپر، یہاں پہ ہم اپنی بریڈ تیار کریں، پروڈکشن کریں، اور کوشش کریں کہ جو ریٹ جو ہیں، ویسے تو مشکل ہے کافی زیادہ، کیونکہ اسٹال فیڈنگ کے اندر آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آپ کی، کیونکہ چارہ آپ کا بہت مہنگا ہے، تو اس کے اوپر بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو کم کریں، ریٹس کو توڑیں، اور جیسے خشک لوسن کا ریٹ ہم نے توڑا ہے مارکیٹ میں، اس کی مارکیٹ ہم نے ڈاؤن کروائی ہے، 1800 روپے کے اوپر ہم اس کو لے کے آئے ہیں، 2000 روپے، 1800 روپے، 2000 روپے پہ ہم لے کے آئے ہیں۔ ایکسپورٹ کوالٹی کا جو یہ ہے، کہیں پہ بھی یہ کوالٹی آپ کو اس ریٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں مارکیٹ ساری، یہ بہترین ریٹس ہیں جو ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اس ٹائم میں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ اس کو اٹھائیں اور سٹور کریں جہاں سے آپ کو ملتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہم سے پرچیزنگ کریں، جہاں سے آپ کو اگر اس سے بھی مناسب ریٹ میں یا اس سے اچھی کوالٹی میں جہاں سے بھی آپ کو چیز ملتی ہے، یہ ٹائمنگ ہے، یہ پرچیز کریں، پرچیز کر کے اس کو سٹور کریں، تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں سردیوں میں پرابلم نہ ہو، جس وقت یہ لوسن کا ریٹ پیک پہ ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی زیرو ہوتی ہے۔
گیلا مال ہوتا ہے، کوشش کے باوجود بھی ہے تیار نہیں ہو سکتی ہوتی، بہت ٹرائی کرنے کے باوجود بھی لوسن ڈرائی نہیں ہو رہا ہوتا، گیلا لوسن ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے اس وقت پھر گیلے لوسن کو پیک کرنا اور اسی طرح ہی اس کو استعمال کرنا یا سیل آؤٹ کرنا۔ تو یہ بچے ہیں جی جو ابھی ہم نے ریسنٹلی ہمارے پاس آئے ہیں، بکریوں کے ساتھ آئے ہیں، ان کو بھی ہم نے پروٹوکول دیا ہے، انجیکشنز لگائے ہیں، فی الحال یہ سائڈ پہ ہیں، ابھی اب ہمارے اپنے اینیملز میں مکس اپ نہیں ہوئے ہیں، تو کچھ دنوں میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے صحت پکڑیں گے پھر ہم انہیں اپنے اینیملز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مکس اپ کر دیں گے۔ دودھ ہمارے پاس الحمدللہ ہے، جو ان کی ماؤں کے نیچے کم ہے جن بکریوں کے نیچے، وہ ہم اپنی جو ہماری پاس مدرز ہیں ان کے تھرو ہم ان کا دودھ پورا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تیار کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔